بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملکہ نے دیکھا کہ جیسے سلطان کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ لڑکی نے بھی سلطان کے سلام کا جواب دیا، حالانکہ وہ عیسائی عورت تھی۔ اس کی نظر میں سلطان کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ سلطان نے اس سے کہنا شروع کیا، اے لڑکی، کیا تمہیں وہ تمام باتیں یاد ہیں جو میں پچھلے کئی روز سے تمہیں بار بار دہرا رہا ہوں؟ لڑکی نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ ان کی کئی باتیں روزانہ دل میں دہراتی رہتی ہے۔ سلطان کو یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ملکہ کو تجسس ہو گیا کہ سلطان ایسی کون سی بات روزانہ اس لڑکی کو سناتے رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں کچھ اور ہی دیکھنے آئی تھی، لیکن یہ دونوں تو کچھ خاص باتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے سلطان نے الماری کے اوپر رکھا ہوا قرآن پاک اٹھایا اور لڑکی سے کہنے لگے، آؤ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مسلمان ہونے سے پہلے قرآن پاک کو بھی نہ جان پاؤ۔ اس عظیم کتاب کو جانے بغیر تم کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ لڑکی جو پہلے ہی تیار تھی چپ کر کے آگے آ کر بیٹھ گئی اور سلطان سے قرآن کی تعلیمات لینے لگی۔ کافی دیر تک پھر یہ دونوں قرآن مجید پر غور و فکر کرتے رہے تو لڑکی نے تھکاوٹ بھری آواز میں سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں کئی راتوں سے سو نہیں سکی، اس لیے کیونکہ آپ روزانہ مجھے بہت ساری آیتیں غور و فکر کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ایک چیز کا اندازہ ہے کہ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اور ایک نامحرم کا رات کے وقت میرے کمرے میں موجود ہونا بالکل درست نہیں ہے جب تک کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو۔ سلطان نے لڑکی کی بات سنی تو کھٹک گئے۔ وہ جان گئے کہ اب لڑکی پھر سے اپنے مدعے پر آنے لگی ہے۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا یہاں آنا درست نہیں ہے، میں تمہارے لیے نامحرم ہوں، لیکن مجھے اپنے نفس پر پورا بھروسہ ہے اور میں اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، لیکن میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور جو کچھ تم مجھ سے چاہتی ہو میں اسے پورا نہیں کر سکتا، اور میری ایک بیوی بھی ہے۔ سلطان ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے میری مثال کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ لڑکی نے جب یہ سنا تو بد دل ہو گئی۔ اس نے سلطان سے کہا، سلطان، آپ ذرا میری طرف غور سے تو دیکھیے، میں اس قدر حسین ہوں، کیا آپ کو میرے حسن میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میرا حسن اس قابل نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں؟ میں آپ سے محبت کا شکار ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب سے میں نے آپ کو اپنے قلعے میں دیکھا تھا۔ اس وقت سے میں صرف آپ ہی کے بارے میں تصور کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں زمانے کی سرد اور گرم سے محفوظ رہ سکوں۔ میں آپ سے شادی کرنے کی بہت خواہش مند ہوں، آپ میری خواہش کو ضرور پورا کریں۔ اب کی بار سلطان کا جواب دے گیا۔ سلطان نے کہا، میں کئی روز سے تمہیں ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہارا مذہب دوسرا ہے، اور اگر تم اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہو تو اپنی خوشی سے کرو، شادی کے لیے نہیں۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں اور میری بیوی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے متعلق سوچنے کا خواہش مند نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں میرے محل میں رہنے کی اتنی ہی خواہش ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جائے تو میں تمہیں کسی اور رشتے کے ناطے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اور میں تمہیں اپنی بیٹی بنا سکتا ہوں، اپنی بہن بنا سکتا ہوں، جو تم چاہو وہ رشتہ تمہارے ساتھ جوڑ سکتا ہوں سوائے بیوی کے رشتے کے۔ پوشیدہ جگہ میں چھپی ہوئی ملکہ نے جب اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو رات کے اس پہر ایک بے حد حسین لڑکی کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنے رب سے خوف کھا رہا تھا، لیکن ملکہ کے دل میں یکایک اس لڑکی کے لیے غصے کے جذبات ابھرے، جو جان بوجھ کر سلطان کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ دوسری طرف عیسائی لڑکی نے جب سلطان کا صاف جواب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، مجھے جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا کہ تم میرے ساتھ کس رشتے میں جڑنا چاہتی ہو، بہن یا بیٹی۔ میں تمہیں اپنا نام دوں گا، تمہاری سرپرستی کروں گا اور تم ہمیشہ اس محل میں رہو گی۔ یہ کہہ کر سلطان نے تہجد کی نماز کی نیت کر لی۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ روزانہ سلطان اس کمرے میں آ کر کیا کرتے ہیں۔
لوگ جو ان کے بارے میں عجیب عجیب چہمگوئیاں کرتے تھے اور ہنسی مذاق کرتے تھے، انہیں شرم آنی چاہیے یہ جان کر کہ ان کا نیک سلطان ایک حسین عورت کے کمرے میں بھی اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے۔ باقی کی تمام رات اسی طرح گزر گئی۔ لڑکی اپنے بستر پر موجود روتی رہی اور روتے روتے ہی سو گئی، جبکہ سلطان نماز ادا کرتے رہے۔ صبح اذان فجر کے وقت کمرے سے نکل گئے۔ ملکہ جان گئی کہ پچھلے کئی دنوں سے سلطان کی یہی روٹین ہے اور وہ اس لڑکی کا دل بدلنے کی خاطر اسے قرآن پاک کا سبق دیا کرتے تھے اور اس کے سامنے نماز ادا کرنے کے لیے موجود رہتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا دل اور نفس کمزور نہیں، کہ وہ تنہائی میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ موجودگی کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صبح ہوتے ہی ملکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عیسائی لڑکی اپنے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس روز جب دربار لگا تو صرف عورتوں کی فریاد سننے کا دن تھا، اس لیے سلطان کے ساتھ ملکہ بھی بیٹھی۔ اس کے دل میں کئی دنوں سے سلطان کے خلاف آئی ہوئی کدورت کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن ان کے اور سلطان کے لیے کیسا ہونے والا ہے۔ ان کے گھر میں آئی ہوئی مہمان اتنی آسانی سے تو جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ جب تمام عورتوں نے اپنی فریاد بادشاہ کو سنا دی اور سلطان نے ان کے مسئلے حل کر دیے تو آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہونے لگا تھا۔ یہی وقت تھا کہ اچانک لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روتی چیختی چلاتی دربار میں آ پہنچی۔ اس کا مخاطب سلطان تھا۔ وہ رو رو کر سلطان سے کہہ رہی تھی کہ سلطان میری مدد کریں، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے مت کریں، لیکن میری مدد ضرور کریں، ورنہ وہ لوگ میرے مظلوم باپ کو مار ڈالیں گے اور میری زندگی برباد کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے۔ اتنوں دنوں سے محل میں رہنے والی اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ وہ کس ظلم کی بات کر رہی تھی؟ اس کا باپ کہاں تھا؟ یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک سلطان کی ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ ملکہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس حسین لڑکی کو سنبھالا اور اس سے کہا کہ تسلی اور اطمینان سے سلطان کو بتاؤ کہ آخر تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم اس محل میں کیوں آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ تم نے اپنے باپ کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکی زاروں کی طرح رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس کا گلا روند گیا۔ اس نے سلطان سے کہنا شروع کیا، اے سلطان، میں اس محل میں صرف آپ سے شادی کی خواہش میں آئی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے میرے دل میں کوئی محبت تھی، بلکہ میں تو آپ سے تعظیم کے رشتے میں جڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کی بے حد تعریفیں سنی تھیں۔ میرے یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ آپ کو وہ عظیم قلعہ یاد ہے جس میں آپ مجھے پہلی بار ملے تھے؟ اس قلعے کے وہ شیطان صفت پادری جو آپ کو پہلے سے جانتے تھے، اس روز جب انہوں نے آپ کو محل کے اندر دیکھا تو ان کے اندر ایک شیطانی سوچ جاگ اٹھی۔ ان پادریوں نے مجھے عرصہ دراز سے اپنے قلعے میں قید کر رکھا تھا۔ میں وہاں ایک واحد عورت تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ان سب کی موجودگی میں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ میں وہاں پر کیوں رہتی تھی، میں اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں ایک بے حد بدقسمت لڑکی ہوں جس کے باپ کو عرصہ دراز سے ان لوگوں نے اپنے پاس غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میرا مظلوم باپ اپنی آزادی کی خواہش میں دن کاٹ رہا ہے۔ میرے باپ کی آزادی کی قیمت میرے لیے یہی مقرر کی گئی تھی کہ میں آپ کو شادی کے لالچ میں گرفتار کروں، اس محل میں آؤں اور آپ کی ملکہ بن کر اس محل پر قبضہ کر لوں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میں ساری فوج کو اپنے اختیار میں لے لوں، آپ کو قتل کر ڈالوں تاکہ وہ شیطانی پادری اس محل پر بھی قبضہ کر سکیں اور اس پوری سلطنت میں وہی نجس کھیل جاری رکھ سکیں جو انہوں نے اس قلعے میں رچا رکھا ہے۔ لڑکی نے اتنی بات بڑی مشکل سے مکمل کی۔ اس نے اپنے دل کا راز سلطان سے کہہ دیا، لیکن سلطان نے اسے پوچھا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد ہی اس نے راز کیوں بتایا؟ پہلے دن آ کر اس نے سلطان سے مدد کیوں نہ مانگ لی؟ کئی روز تک وہ مسلسل شادی کا تقاضا کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی نے سلطان سے کہا، اے سلطان، کیا آپ نے ان 4 پہرے داروں کو نہیں دیکھا جو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں؟ وہ میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری نگرانی کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ اس روز انہوں نے مجھے پادریوں کے سربراہ کا ایک خط لا کر دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جلد میں نے اپنا کام مکمل نہ کیا تو میرے باپ کو مار ڈالیں گے۔ اور آج جو میں نے ایک پہرے دار کو یہ بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے، تو جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہتے ساتھ ہی عورت نے اپنی کلائی پر سے اپنا لباس اٹھایا۔ وہاں خنجر سے لگائے جانے والا ایک گہرا زخم تھا۔ اس طرح لڑکی نے کہا، یہ زخم مجھے اس پہرے دار نے دیا ہے، صرف اس بات کی نشانی کے طور پر
کہ اگر میں نے آپ سے شادی میں کامیابی حاصل نہ کی تو وہ ایسے ہی زخموں سے میرے باپ کو مار ڈالیں گے اور اس کے بعد میری باری آ جائے گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر، اس کے زخم کو دیکھ کر، وہ پہلے ہی اس لڑکی کو اپنی بیٹی یا بہن کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ان چاروں پہرے داروں کو گرفتار کر کے جلد ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیر نے ان کی بات ماننے میں تاخیر نہ کی، لیکن پہرے دار محل کے اندر ہوتے تو ملتے۔ شاید وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کی بھیجی گئی لڑکی نے ان کے ساتھ غداری کی ہے اور وہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا ارادہ کر چکی ہے۔ نہ جانے انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی، لیکن محل میں ان کی موجودگی کہیں نہ تھی۔ اس بات نے لڑکی کو بے حد خوف زدہ کر دیا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں نہیں جانتی کہ وہ یہاں سے جا کر میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد میرے باپ کو آزاد کروا دیں۔ لڑکی سے زیادہ سلطان کو خود اس بات کی فکر تھی کہ مجبور باپ شیطانوں کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اب اس کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سلطان حقیقت جان گئے تھے۔ لڑکی نے محل کے خفیہ راستوں اور نقشوں کی نشاندہی کر دی۔ سلطان نے جب اس شاندار قلعے کے اس قدر خفیہ نقشے اور راستوں کی جانکاری حاصل کی تو حیران رہ گئے۔ ایک قدیم نقشے پر بنا ہوا قلعہ جو بظاہر پادریوں کی رہائش گاہ تھا، در حقیقت ایک پورا فوجی اڈہ تھا جہاں پر پادری اپنے شیطانی ارادوں کو تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ اب کی بار ان کی نظریں سلطان پر تھیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے کھیل رچایا تھا، لیکن بدقسمتی سے سلطان ان کے ہاتھ نہ آیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ سلطان کا نفس بہت مضبوط تھا اور ایک لڑکی کے حسن کے آگے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے فوج کی ذمہ داری میں یہ کام دیا کہ فوجوں کو جلد از جلد اس قلعے کی جانب بھیجا جائے اور لڑکی کے مظلوم باپ کو چھڑوا کر لایا جائے۔ فوج نے ایسا ہی کیا۔ خفیہ راستوں کی موجودگی کا علم فوج کے بہت کام آیا۔ سلطان کے احکامات کے مطابق فوج نے اس پرانے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک ایک کر کے تمام شیطانی پادری گرفتار ہو گئے۔ کچھ فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ان کا منظم گروہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب اس لڑکی نے یہ سنا کہ تمام پادری گرفتار ہو چکے ہیں تو بے حد بے چین ہو گئی۔ اس نے سلطان سے پوچھا، کیا اس کا باپ قلعے کے کسی کمرے میں قید نہیں ملا؟ کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ کسی کمرے یا کسی قید خانے میں لڑکی کا باپ نہیں ملا تھا۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد آخر کار لڑکی کا باپ ایک کال کوٹری سے برآمد ہوا، لیکن لڑکی کی بے حد بدقسمتی کہ اس وقت تک اس کا باپ ظلم سہتے سہتے مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی آزادی دیکھ سکتا ہے۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں گہرا افسوس بڑھ گیا کہ کاش یہ لڑکی انہیں پہلے یہ سب بتا دیتی تو وہ اس برے شخص کی جان بچا پاتے۔ اپنے باپ کی موت کا سن کر عیسائی لڑکی کا دکھ سے برا حال تھا اور وہ رو رو کر مری جا رہی تھی۔ کئی روز کی کاوشوں کے بعد بھی وہ اپنے باپ کی جان نہ بچا پائی اور شیطانی پادریوں نے اس کے باپ کو آخرکار مار ہی ڈالا۔ لڑکی کی کوئی قربانی کام نہ آئی، لیکن اس کے باپ کی دردناک موت نے لڑکی کے دل سے اپنے مذہب کے خلاف سارے جذبے نکال دیے۔ اسے عیسائیت سے بے پناہ نفرت ہو گئی۔ اسے یاد آئی تو وہ آیات جو سلطان نے اسے رات کے اندھیرے میں سنایا کرتے تھے، جن میں محبت اور احسان کی باتیں تھیں، جن میں حقوق کی باتیں تھیں، وہی باتیں جن پر عمل کر کے سلطان نے ایک بے مثال سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ لڑکی نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت سے دستبردار ہو جائے گی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ سلطان نے اسے اپنے ساتھ محل واپس لے گئے اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ملکہ نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ معصوم لڑکی صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ در حقیقت اس کا سلطان سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اس نیکی نے لڑکی کو تمام عمر کے لیے ان کا غلام بنا دیا اور وہ پوری تابعداری سے محل میں رہنے لگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔